بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی تخلیق کا واقعہ چل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، ان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور زمین کی مختلف اجناس سے، مختلف جگہوں سے مٹی لے کر آؤ، خشک مٹی بھی لے کر آؤ، تر بھی لے کر آؤ، سفید مٹی بھی لے کر آؤ، کالی مٹی بھی لے کر آؤ، اور اس طرح سرخ مٹی بھی لے کر آؤ، جنگل سے بھی لے کر آؤ اور پہاڑوں سے بھی لے کر آؤ، تو مختلف جگہوں سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے حکم سے زمین پر آئے اور مٹی لینا شروع کر دی، تو زمین نے کہا اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتی ہوں کہ تم مجھ کو عیبدار کر دے، تم میرے اندر نقص پیدا کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے مٹی نہیں لی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر چلے گئے کہ یا اللہ وہ تو آپ کی پناہ کے اندر آ گئے، اس نے آپ کی پناہ مانگ لی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے جب مٹی لینا شروع کی تو زمین نے پھر یہی کہا اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مٹی لیے بغیر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آئے اور مٹی چننا شروع کی، تو زمین نے پھر یہی کہا اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، کہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتی ہوں کہ تم مجھے عیبدار کر دے، میرے اندر نقص پیدا کر دے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، یہ اللہ ہی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیری مٹی لے کر آؤں، تو جس طرح تو اللہ کی پناہ کے اندر آ رہی ہے تو میں بھی اللہ کی پناہ کے اندر آ رہا ہوں، میں اللہ کا حکم پورا کر کے جاؤں گا۔ بہرحال زمین کی مختلف جگہوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی لی گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں نے اس مٹی کو گوندا، جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، اس کو گوندا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں نے اس کو گوندا، تو آپ اندازہ کریں کہ مٹی کتنی بابرکت ہوگی۔ پھر وہ مٹی جو ہے وہ 40 سال تک پڑی رہی اور اس کے اوپر اللہ جل جلالہ تجلیات ڈالتے، نور کی تجلیات ڈالتے، اور جو ہے فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے، دیکھتے، ابلیس بھی دیکھتا اور چکر لگاتا اور کہتا تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہوگی، اندر سے یہ اس کا جسم کیا ہے، خالی ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ان کی لمبائی، قد کی لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ تھی، اور ان کے جسم کی چوڑائی جو ہے وہ 7 ہاتھ تھی۔ اتنا بڑا لمبا جسم اور اتنا چوڑا جسم۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی تخلیق ہو گئی اور وہ بن گیا، پھر اللہ نے اس کے اندر روح کی۔ اب روح جو ہے جب دماغ کے اوپر پہنچی تو دماغ کے اندر روح آ گئی، پھر آنکھوں کے اندر آ گئی، پھر جیسے ناک کے اندر آئی تو ناک کے اندر تھوڑی سی چبھن ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جب ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ کی ذات تجھ پر رحم کرے، یعنی میں تجھ پر رحم کروں۔ تو ہماری شریعت محمدیہ کے اندر بھی یہی ہے، چھینک جب کسی کو آئے تو وہ 3 طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 1 الحمدللہ، اس کی روایت بھی آئی ہے۔ نمبر 2 الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 3 الحمدللہ رب العالمین۔ پھر چھینک سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جس نے چھینکا ہے وہ اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینک آئے تو یہ عمل کرنا چاہیے، اس سے بہت بڑا جو ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب چھینک آتی ہے اور الحمدللہ کا عمل کیا جاتا ہے اور یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کو داڑھوں کی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔
بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے برے جسم کے اندر جب روح آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھڑے ہوئے اور دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو سلام کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیرے اور تیری ذریت جو تیری اولاد ہے اس کا آپس کے اندر سلام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ خوب ایک دوسرے کے اوپر سلام بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔